حدیث نمبر 784 784 عن ابی رافع رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خرجنا مع علی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام. حضرت ابو رافع کا نام لکھ لیجئے، یہ ان کے بارے میں ہم نہیں لکھے ابھی تک. نام ہے ابو رافع ابراہیم القبطی. عرفیت ابو رافع ہے، اصل نام ابراہیم ہے. ابو رافع ابراہیم القبطی. یہ اصل میں غلام تھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے، حضور کے چچا کے غلام تھے، اور قدیم زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گفٹ کر دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سلیو ہوتے تھے نا، تو پہلے زمانے میں ایسا گفٹ بھی چلتا تھا. تو حضرت ابو رافع کو انہوں نے کیا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کر دیے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، تو یہ جو ابو رافع تھے، کیونکہ ان کے کنیکشن دونوں طرف تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکے میں رہتے تھے، حضور مدینے میں رہتے تھے، لیکن ابو رافع کیونکہ ان کی خدمت میں بھی رہے، تو دونوں طرف ان کا کنیکشن تھا. جب انہوں اطلاع لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ کے چچا حضرت عباس اسلام قبول کر لیے، تو خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر دیے تھے. ان کو آزاد کر دیے تھے، تو غلام تھے، ان کو آزاد کیے، لیکن مولا کہتے ہیں، یعنی آزاد کرنے کے بعد بھی یہ خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے آخر وقت تک. اور یہ جنگ احد میں، جنگ خندق اور خیبر میں بھی شریک رہے، اور ان کا وصال 40 ہجری کو ہوا. 40 ہجری 40 ہجری کو حضرت ابو رافع ابراہیم القبطی کا انتقال ہوا. حضرت ابو رافع جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے، قال خرجنا مع علی حين بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برایته فلما دنا من الحصن. وہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ساتھ نکلے، مولا علی علیہ السلام کی قیادت میں، ان کے لیڈرشپ میں ہم اس وقت نکلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر ان کو قلعے کی طرف روانہ کیا، فورٹ کی طرف. یہ کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنگ خیبر کی بات ہو رہی ہے، جہاں بڑے بڑے فورٹ تھے جیوز کے، یہود کے، جہاں پر بڑے بڑے فورٹ تھے. تو ہم مولا علی علیہ السلام کی قیادت میں چل پڑے. فلما دنا من الحصن، جب قلعے کے ہم قریب پہنچے، فورٹ کے ہم قریب پہنچے، خرج اہلہ فقاتلہم، تو وہاں سے وہاں کے سولجرز نکلے، اس قلعے کے سولجرز اور وہاں کے فوجی نکلے، اور مولا علی علیہ السلام ان سے لڑائی کیے، مولا علی علیہ السلام ان کو فیس کیے. فضربہ رجل من یہود فطارح ترسہ من یدہ، تو یہود کا ایک طاقتور سپاہی جس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، مرحب جس کا نام ہے، تو وہ یہودی طاقتور فائٹر نے مولا علی علیہ السلام کی شیلڈ پر وار کیا تھا. جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں شیلڈ تھی، وہ شیلڈ ٹوٹ گئی تھی، اتنی زور سے وار تھا کہ شیلڈ ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تھی. ٹھیک ہے، تو فتناول علی بابا کان عند الحصن، تو مولا علی علیہ السلام پلٹ کر ایک ایسے دروازے کی طرف پلٹے جو قلعہ خیبر میں لگا ہوا تھا، خیبر کے فورٹ میں لگا ہوا تھا، کیونکہ فورٹ کے سامنے ہی لڑائی ہو رہی تھی، آگے پیچھے ہونے میں جیسا مولا علی علیہ السلام کو چانس ملا. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ قلعے کے ایک دروازے کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. ٹھیک ہے، فترس به نفسه، اور وہ قلعے کے دروازے سے کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے تھے، شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے. فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه. اب تصور کریں کہ فورٹ کا دروازہ ہے، دروازہ نارمل گھر کا نہیں ہے، تو کتنا وزن دروازہ ہوگا، مگر وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی رہا وہ دروازہ، اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ جنگ جیت گئے. ثم القاہ من یدہ حین فرغ، جب جنگ ختم ہوئی تو مولا علی علیہ السلام وہ دروازے کو اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیے. یہ مولا علی علیہ السلام کی کرامات میں سے. وہ کس طرح سے؟ وہ دروازہ جب پھینک دیے، ابو رافع کہتے ہیں فلقد رأیتنی فی نفر معی سبعۃ انا ثامنہم، میں نے دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ اور 7 لوگ، یعنی ٹوٹل ہم لوگ 8 آدمی مل کر، نجہد علی ان نقلب ذلک الباب فما نقلبه، ہم 8 آدمی مل کر وہ دروازہ جو زمین پہ پڑا ہوا تھا اس کو الٹنا چاہے، تو دروازہ اتنا وزن تھا، ہم 8 آدمی محنت کرنے کے باوجود ہم دروازے کو پلٹا نہیں سکے. اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر گرا ہوا ہے وہاں سے ہم پلٹانے کی کوشش کریں، وہ کیونکہ قلعے کا دروازہ تھا، اتنا ہیوی ویٹ تھا وہ کہ ہم اس کو پلٹا بھی نہیں سکے. تو یہ مولا علی علیہ السلام کی کرامات میں سے آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایسے وزن کو اس وقت اٹھا کر ایز اے شیلڈ یوز کر لیے تھے اس کو. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا.